نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه. ہر ذی علم شخص بلکہ ہر کلمہ پڑھنے والا اس حقیقت کو تو لازماً جانتا ہے کہ جس معاشرے میں اور جس زمانے میں اور جس علاقے میں امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، آپ مبعوث ہوئے، اس معاشرے میں ہر گناہ، ہر بدی اور ہر برائی موجود تھی،
عقائد ان لوگوں کے انتہائی خراب تھے، اعمال کے اعتبار سے وہ انتہائی گئے گزرے تھے، معاملات ان کے انتہائی بدتر تھے، شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، زنا کو وہ فیشن سمجھتے تھے، اور سود اسے وہ تجارت کی طرح جائز اور حلال مانتے تھے، لوٹ مار، قتل و غارت، چوری چکاری، یہ سب اس معاشرے میں موجود تھی۔ حتیٰ کہ کچھ برائیاں ان میں ایسی پائی جاتی ہیں کہ آج ان کا تصور بھی ہم کریں تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اپنی بیٹی کو، اپنے جگر کے ٹکڑے کو ایک والد اپنے ہاتھ سے گڑھا کھود کے اسے زندہ زمین میں دفن کر دیتے، یہ ساری بدیاں، یہ ساری برائیاں جس معاشرے میں موجود تھیں، اس میں تشریف لائے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں صرف ان کے عقیدے کے بارے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ عقائد کے لحاظ سے وہ کتنے گھٹیا لوگ تھے، عقیدے کے لحاظ سے اتنے گھٹیا ہیں کہ پوجنے والوں کی تعداد کم ہے اور جن کی پوجا پاٹ ہو رہی ہے ان کی تعداد زیادہ ہے۔ ہر گھر کا معبود الگ ہے، 360 بیت اللہ میں رکھے ہوئے، گھر میں معبود الگ رکھا ہوا ہے، دکان پہ معبود الگ رکھا، سفر پہ جا رہے ہیں تو معبود کو اٹھا کے جا رہے ہیں۔ آگے جا کے خیال آیا کہ معبود تو گھر چھوڑ آئے، راستے میں پوجا پاٹ کرنی پڑ گئی تو کس کی پوجا پاٹ کریں گے؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ واپس پلٹیں، معبود اٹھا کے لائیں۔ کئی لوگوں نے کہا اس طرح وقت بڑا ضائع ہوگا، یہ جو ہمارے پاس ستو ہے نا، اس کا گوند کے نا اسے اس کا معبود بنا لیتے۔ تو ستو کو انہوں نے پانی میں حل کیا، گوندا، پھر ایک بت سا بنایا، اس کے کوئی نین نقشے، کوئی ناک، کان، ہاتھ، پاؤں، یہ بنانے کے بعد اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، بابا ساڈا بھی خیال کریں۔ تھوڑی دیر کے بعد جو بھوک نے ستایا نا، معبود کو ہی گھول کے پی گئی۔
عقیدے کے لحاظ سے اتنے نیچ تھے، اپنے ہاتھ سے تراشتے، اگر صحیح نہیں تراشا گیا اسے پھینک دیتے، دوسرا اٹھا لیتے، پھر تراش تراش کے اس کا ناک بناتے، کان بناتے، آنکھیں بناتے، ہاتھ بناتے، پاؤں بناتے، اپنے ہاتھ سے تراش کے اسے جب کھڑا کیا تو کہا یہ ہمارا مشکل کشا بھی ہے، یہ ہمارا حاجت روا بھی ہے، یہ ہماری باتیں اللہ تک. یہاں کچھ نئے احباب آئے ہوں تو ان کی اصلاح کے لیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. مقصد تو سمجھانا ہے، منوانا تو نہیں. ہدایت دینا تو میرے رب کا کام، ہمارا کام ہے سمجھا دینا. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ وہ بت پوجتے تھے اس لیے وہ مشرک تھے، اور قرآن نے جہاں جہاں غیر اللہ کی پوجا پاٹ سے منع کیا ہے نا، اس سے مراد بت ہیں. یہ بڑا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، بیچارے سادہ لو عوام کو سمجھایا جاتا ہے کہ وہ جو قرآن میں آیا ہے کہ میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کرتے، تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکاریں سن نہیں سکتے، تمہارے کام نہیں آ سکتے. تو یہ سب بتوں کے بارے میں، اور ہم تو بت نہیں پوجتے، تو یہ ایتیں ہم پہ فٹ نہیں ہو. آپ ذرا سا توجہ کریں گے تو آپ کو بات جلدی سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. جتنے احباب جہاں موجود ہیں، آپ کوئی ضروری تو نہیں کہ سارے میرے ہم مسلک ہوں یا ان کا وہی مسلک ہو جو میرا ہے، نہیں. اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ قائم رکھے اور ہمیں صراط مستقیم دکھا دے. اللہ کوئی ضد نہیں ہے، کوئی ہٹ کرنا نہیں، ضد کرنا نہیں ہے، بس ایک سوال کا آپ جواب دیں. کیا میرے آقا یہی پیغام لائے تھے؟ کیا قرآن اتارا گیا میرے نبی پر اور میرے نبی لوگوں سے یہ منوانا چاہتے تھے کہ لوگوں بت نہ پوجے کرو، نبیوں کی قبریں پوج لیا کرو؟ بولو، یہی پیغام تھا میرے نبی کا؟ بت نہ پوجو، وہ بے جان ہے. نبیوں ولیوں کی قبریں پوج لو، انہیں پکارو، ان کے نام کی نظر و نیاز دو. کیا میرے نبی کی تعلیم یہی تھی؟ انبیاء سے، اولیاء سے، بزرگوں سے مانگو، ان کی نظریں دو، نیازیں دو. کیا میرے نبی کی تعلیم یہی تھی؟ کتنی ستھری اور کتنی نکھری ہوئی توحید میرے نبی نے اپنی امت کو سمجھائی تھی. میں بیان کروں آپ حیران ہو جائیں کہ میرے پیغمبر کی تعلیم کیا ہے اور آج ہم کس رستے پہ چل نکلے ہیں. میرے آقا نے فرمایا تم میں سے ایک ایک بندہ یسأل کا معنی کیا؟ مانگنا، سوال کرنا. تم میں سے ایک ایک بندہ سوال کرے ربہ، کس سے؟ حاجتہ کلہا. یہ حاجتہ کلہا کا ذرا معنی کریں آپ. تو سردی لگی سارے میں. حاجت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کلہا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں. یہ وہی آقا کہہ رہا ہے جن کے حوض کوثر سے جام پینا ہے، جنہوں نے شفاعت کرنی ہے. شفاعت
وہی آقا کہہ رہے ہیں تم میں سے ایک ایک بندہ اپنی ہر حاجت مانگے ربہ، کس سے؟ یہ تعلیم دی ہے. آگے سنیے گا آپ حیران ہو جائیں. حتی شسع نالہ اذن قطع، یہاں تک کہ اس کی جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اپنے رب سے. یہ تعلیم دی ہے میرے نبی نے. حتی شسع نالہ اذن قطع، حتیٰ کہ جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ رب سے مانگے. آگے سنیے. فَإِنَّهُ إِن لَّمْ يُيَسِّرْهُ لَمْ يَتَيَسَّرْ، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے اگر اللہ تجھے جوتی کا تسمہ نہ دینا چاہے پوری کائنات مل کر بھی تجھے جوتی کا تسمہ نہیں دے سکتی. یہ کس نے سمجھایا؟ کیا تعلیم دی کہ سوال کرنا ہے، مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ یہ کہنا کہ وہ بت پوجتے تھے اور قرآن نے جہاں منع کیا ہے وہ بتوں کی پوجا سے منع کیا ہے. انا للہ. کیوں جی؟ یہ عیسائی کسے پوجتے ہیں؟ عیسائی بت پوجتے ہیں؟ کسے پوجتے ہیں؟ تو سب گونگے ہو سارے. کسے پوجتے ہیں؟ تو بولو نا. عیسائی کس کو پوجتے ہیں؟ تو پھر قرآن ان کی پوجا سے تو منع نہیں نہ کر رہا. یہ کہہ دینا کہ وہ بت پوجتے تھے، یہ عیسائی بتوں کو پوج رہے ہیں. عیسائی حضرت عیسیٰ کو پوج رہے ہیں، عیسائی مائی مریم کو پوج رہے ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، نبی کی والدہ ہیں. میرے آقا نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں ایک بات کہی تھی، حدیث کی تمام کتابوں نے اسے نقل کی ہے. جو کتاب بھی آپ کے پاس حدیث کی موجود ہے آپ اٹھائیں، ہر کتاب نے اس میرے نبی کے فرمان کو لکھا. آپ نے بارہا، آپ سنتے ہیں اسے، جتنے لوگ بیٹھے ہیں اسے سنتے بھی ہیں. میں پڑھوں گا تو آپ کہیں گے ہاں ہم تو یہ سنتے رہتے ہیں، لیکن جو میں ثابت کرنا چاہوں گا اس کی طرف آپ کی توجہ کبھی نہیں گئی. میرے آقا نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور اللہ کی لعنت ہو عیسائی. اب جو اگلے میرے نبی کے فرمان کے جملے ہیں نا وہ میں پڑھ دیتا ہوں. آدھے کا ترجمہ میں کروں گا اور آدھے کا ترجمہ آپ نے کرنا کہ نہیں. تسی یار ناراض لگ رہے. آدھے کا میں ترجمہ کروں گا، جو مشکل ہو جائے گا اس کا میں ترجمہ کروں گا، جو آسان ہوگا اس کا ترجمہ آپ سے کروا لوں گا. آپ کر دیں گے ترجمہ، بڑا آسان ترجمہ ہوگا. اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر عیسائیوں پر. کیوں؟ اتخذو، انہوں نے بنا لیا. اتخذو کا معنی میں نے کر دیا ہے. اتخذو، ان یہودیوں نے عیسائیوں نے بنا لیا قبور انبیائہم مساجدہ. یہ ذرا قبور انبیاء کا ترجمہ آپ کر دیں. کن کی قبروں کو؟ پھر ممبر پہ بیٹھ کے یہ کہتے ہوئے خیال نہیں آیا کبھی کہ وہ بت پوجتے تھے؟ میرے آقا تو فرما رہے ہیں وہ نبیوں کی قبروں پہ سجدے کرتے تھے. اتخذو قبور انبیائہم مساجدہ، انہوں نے بنا لیا اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ. الا، خبردار، انی انہاکم ان ذالک، میری امت کے لوگوں میں تمہیں اس کام کے کرنے سے منع کر کے جا رہا ہوں، تم نے یہ کام نہیں کرنا. تو وہ جو بت بناتے تھے نا وہ بزرگوں کے نام پہ بناتے تھے.
اتنے پاگل نہیں تھے ہاں، پتھر پوج رہے ہوں. پتھر پوجنے ہوتے تو سنگے مرمر پوجتے، پتھر پوجنے ہوتے تو پہاڑ کو پوجتے نا. پتھر اٹھا کے لاتے، اس کی ایک مورتی صورت شکل بناتے. کس کے نام پر؟ بزرگوں کے نام پر. یہ حضرت ابراہیم کا بت ہے، یہ حضرت اسماعیل کی مورتی ہے، یہ لات منات عزا کی مورتی ہے. ہمیشہ پوجا پاٹ جو ہوئی ہے نا وہ شخصیات کی ہوئی. بت کو نہیں پوجتا، قبریں بھی کو نہیں پوجتا. نو. آپ اٹک کے قبرستان میں جائیں، قبریں پوج رہی ہیں؟ کوئی نہیں. قبریں نہیں پوجی جا رہی. وہ قبر کے اندر جو شخصیت دفن ہے اس کی پوجا ہو. پوجا پاٹ ہمیشہ کس کی ہوتی ہے؟ شخصیت کی. جس کے نام پہ وہ بت بنایا گیا اس شخصیت کی، جو شخصیت اس قبر میں کیا ہے؟ دفن. اللہ کرے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہو. میں نے وضاحت کرنی تھی، میں نے وضاحت کر دی. عقیدے کے لحاظ سے وہ انتہائی نیچ ہیں. اتنے نیچ ہیں، اپنے ہاتھ سے گھڑتے ہیں، پھر انہیں اپنا معبود مانتے ہیں، مشکل کشا مانتے ہیں، حاجت روا مانتے ہیں، اور عملی لحاظ سے اتنے گندے ہیں، بدتر ابتر. عملی لحاظ سے شراب پی رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، قتل و غارت ہو رہی ہے، لوٹ مار ہو رہی ہے، عورتوں کے حقوق غصب ہو رہے ہیں، بات بات پہ جھگڑے، پھر 100 سال تک مخالفتیں جاری رہیں. یہ جو سارا دور ہے، اب میری بات کو آپ نے غور سے سننا ہے، میں اس محفل کے مطابق اب بات کرنے لگا ہوں. یہ جو دور ہے جس کا میں نے تھوڑا سا ذکر آپ کے سامنے کیا، ہر برائی اس میں موجود. کفر ان میں، شرک ان میں، ظلم ان میں، الہاد ان میں، شراب نوشی ان میں، سود خوری ان میں، قتل و غارت ان میں، چوری چکاری ان میں، لوٹ مار ان میں، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا ان میں. یہ ساری برائیاں جس معاشرے میں موجود تھیں، اس معاشرے کا نام، اس دور کا نام کیا رکھا گیا؟ زمانہ شرک و کفر نہیں رکھا گیا. زمانہ شراب نوشی نہیں رکھا گیا. زمانہ سود خوری نہیں رکھا گیا. زمانہ قتل و غارت، دور شرک، دور کفر، دور ظلم، دور الہاد، دور شراب نوشی نہیں نام رکھا گیا. اس دور کا نام رکھا گیا دور جہالت. کیا نام رکھا گیا؟ دور جہالت. کیا ثابت ہوا؟ ساری برائیوں کی جو جڑ ہے نا وہ کیا ہے؟ جہالت. جڑ ساری برائیوں کی جہالت ہے. جہالت ہوگی تو شرک ہوگا، جہالت ہوگی تو کفر ہوگا، جہالت ہوگی تو شراب نوشی عام ہوگی، جہالت ہوگی تو سود خوری عام ہوگی، جہالت ہوگی تو بد امنی ہوگی، قتل و غارت ہوگی، لوٹ مار ہوگی. جہالت تمام برائیوں کی کیا ہے؟ جڑ ہے. اس کا نام رکھا گیا دور جاہلیت. پھر میرے رب نے اپنی رحمت سے فیصلہ کیا کہ اس دور کو بدلا جائے. یہ جو کالی چادر تن گئی ہے جہالت کی، اسے اب ہٹنا چاہیے. تو اللہ نے میرے پیارے پیغمبر کے سر مبارک پر نبوت کا تاج رکھا، اور وہی کے پہلے لفظ اترے اقرا. اقرا، اقرا کا معنی کیا ہے؟ پڑھیے. کیوں؟ جہالت دور کرنی. اور جہالت دور ہوگی کس سے؟ پڑھنے سے. یہ وہی کے پہلے لفظ ہیں جو میرے آقا پہ اتر رہے ہیں. اقرا، پڑھیے
اور میرے نبی جواب میں کہتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ آپ پہلے سے ہی نبی تھے، وہ ذرا اس بات پہ غور کریں، بخاری کی یہ حدیث پڑھے۔ وہ جبریل کہتا ہے اقرا، پڑھیے، میرے آقا کیا کہتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ 3 مرتبہ یہی ہوتا رہا، جبریل سینے کے ساتھ لگا کے بھیجتے رہے، پھر چھوڑ دیتے، پھر کہتے اقرا، اور میرے آقا جواب میں کیا کہتے ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر جبریل نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اس رب کے نام کی برکت سے پڑھیے جو گندے پانی کے قطرے پر نقشہ جما کے اتنا خوبصورت انسان بنا دیا کرے۔ پہلا لفظ وہی کا کیا اترا، اقرا، پڑھیے۔ جہالت کو دور کرنا ہے۔ جہالت دور ہوگی کس سے؟ پڑھنے سے۔ یہاں دنیاوی تعلیم یافتہ لوگ بھی ہوں، کم از کم میں دنیاوی تعلیم کا مخالف نہیں، دوسرے علماء کا مجھے پتہ نہیں، میں مخالف نہیں کہ دنیاوی تعلیم نہیں پڑھنی چاہیے، نہیں پڑھنی چاہیے، اور اگر وہ بچہ نیت کر لے تو دنیاوی تعلیم پڑھنا بھی نیکی اور ثواب بن جائے۔ وہ کہتے ہیں نا کسی بندے نے مکان بنایا، کوئی بزرگ آئے اور بزرگوں نے مکان دیکھا تو بزرگ کہنے لگے یہ کھڑکی کیوں رکھی ہے، یہ روشن دان کیوں رکھا ہے؟ وہ سکے جی ہوا واسطے۔ تو بزرگ کہنے لگے اگر تم نیت یہ کر لیتے کہ اذان کی آواز آئے گی تو ہوا نے تو آنا ہی آنا تھا، تو پھر اس نیت کا بھی تمہیں ثواب ملے۔ سکول کی تعلیم اس نیت سے پڑھیے کہ میں سکول کی تعلیم، جدید تعلیم اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں ان لوگوں تک جو ہماری زبان کو نہیں جانتے، میں ان تک پہنچوں گا اور محمد عربی کا پیغام ان تک بھی پہنچا دوں گا۔ تو پھر یہ سکول کی تعلیم بھی ثواب بن جائے گی، یہ بھی نیکی ہو جائے گی، اس کی نیت اچھی ہونی چاہیے۔ میں قطعاً مخالف نہیں ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم نہ دلوائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اتنی دین کی تعلیم ضرور دلوائیں کہ انہیں جائز اور ناجائز کا، حلال اور حرام کا اسے پتا ہو، ماں کے حقوق کیا ہیں، باپ کے حقوق کیا ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں، بھائیوں کے حقوق کیا ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ اتنی تعلیم تو اپنی اولاد کو دین کی دلوائیے نا۔ میں دنیاوی تعلیم کا بالکل مخالف نہیں، لیکن ایک بات میں یہاں کہنا چاہتا ہوں، کوئی ضروری نہیں کہ آپ اتفاق کریں، نو، میرا اپنا نقطہ نظر ہے، میں بیان کر رہا ہوں، آپ اس سے اتفاق کریں ٹھیک ہے، نہیں اتفاق کرتے میری بات کو باہر جا کے دیوار پہ مار دیں کہ نہیں تیرا تجزیہ ٹھیک نہیں۔ میں کہتا ہوں پہلی وحی کے الفاظ اترے تھے اقرا، پڑھیے، تعلیم عام ہو، جہالت دور کرنی ہے، وہ دور ہوگی تعلیم سے، پڑھنے سے، لیکن اس تعلیم سے جہالت کے اندھیرے کبھی دور نہیں ہوں گے۔ جس تعلیم کے پڑھنے سے دنیا کی پہچان ہوتی ہو، دنیا کی پہچان ہوتی ہو، اس سے اندھیرے نہیں مٹیں گے، اندھیرے اس تعلیم سے مٹیں گے جس کے پڑھنے سے رب کی پہچان ہوتی ہو۔ اسی لیے کہا اقرا بسم، پڑھیے کس کے نام سے؟ اس تعلیم سے اندھیرے دور ہوں گے جس تعلیم کے پڑھنے سے پہچان کس کی ہوتی ہے؟
ہمارا بچہ سکول میں گیا، ہم نے کہا الف سے انار، بے سے بکری، الف سے اللہ بھی ہو سکتا تھا، نہیں، دنیا کی پہچان کروائی گی. یہ بلی ہے، یہ کتا ہے، یہ میز ہے، یہ کرسی ہے، یہ شیر ہے، یہ انار ہے. کس کی پہچان ہو رہی ہے؟ پھر اس تعلیم سے جہاز بن گئے، اس تعلیم کے پڑھنے سے کاریں بن گئیں، جہاز بن گئے، ریل گاڑیاں بن گئیں، ٹرک بن گئے، اور پھر موبائل بن گئے. اسی تعلیم سے بنی. سائنس کی تعلیم ہے نا، سائنس کی تعلیم ہے نا یہ ساری. اس سے اچھے اچھے سامان بن گئے. ایک بزرگ کا مقولہ ذہن میں آیا جی، پتہ نہیں کس بزرگ سے سنا تھا، میں نے خود سنا تھا، میں نے پڑھا ہے کسی کتاب میں، اور غالباً حضرت مولانا قاری محمد طیب محتمم دارالعلوم دیوبند رحمت اللہ علیہ کی کسی کتاب میں نے پڑھا تھا. غالباً سائنس کی تعلیم اچھے اچھے سامان بنا سکتی ہے، اچھے انسان نہیں بنا سکتی. اچھے انسان بنائے گی تو محمد عربی کی تعلیم بنے، اس سے اچھے انسان بنے. یہ اچھے اچھے سامان بنا لے، اچھے انسان نہیں. اس تعلیم نے پھر کیا بنایا؟ بش بنایا. افغانستان میں داخل ہوا، اس نے مسلمان عورتوں کی عزتیں لوٹی، معصوم بچوں کو نیزوں کی انیوں پہ پرویا، بمباری کر کے معصوم لوگوں کو جلا کے راکھ کر دیا. اور جو محمد عربی کی تعلیم تھی، اس کے پڑھنے والے جب افغانستان میں داخل ہوئے، فرق دیکھا آپ نے؟ اس تعلیم نے انسان بنایا. اس تعلیم کے پڑھے ہوئے داخل ہوئے، انہوں نے لیبیا کو تباہ کیا، عراق کو تباہ کیا، لوگوں کی عزتوں سے کھیلے، معصوم بچوں کو کچل کے رکھ دیا، بمباریاں کی. اور محمد عربی کی تعلیم کو پڑھنے والے اسی افغانستان میں دوبارہ داخل ہوئے، کسی کا خون نہیں بہایا گیا. یہ فرق ہے دنیاوی تعلیم میں اور دینی تعلیم میں. آپ ناراض نہ ہو، ورنہ آپ فیصلہ کریں، سچی سچی بات کریں. ایک جج کے سامنے قتل کا کیس پیش ہوتا ہے، قاتل کے معصوم بچے ہیں، مقتول کے جو مارا گیا ہے معصوم بچے ہیں، قاتل نے مار دیا. جج صاحب نے 10 لاکھ روپیہ لے کے قاتل کو چھوڑ دیا. اس تعلیم نے اندھیرے بڑھائے کہ گھٹائے؟ اس نے رشوت لی، اس نے معصوم بچوں کا انصاف کا کوئی خیال نہ کیا. یہ دنیا کی تعلیم کا پڑھا ہوا بندہ ہے. 60 کلومیٹر سے ایک آدمی سفر کرتا ہے، اٹک پہنچتا ہے، یہ اس کا ضلع ہے. 60 کلومیٹر سے وہ بیچارہ آیا ہے، غریب آدمی، اپنے ضلع میں ایک کام کے سلسلے میں. جب دفتر میں پہنچا تو دربان نے کہا صاحب میٹنگ میں. یہ بیچارہ باہر کسی ریڑی پہ چنے اور کلچے لے کے بیچارے نے کوئی پیٹ پوجا کی، واپس آیا تو دربان نے کہا صاحب تو پچھلے دروازے سے گھر چلے گئے. اس نے اندھیرے بڑھائے کہ گھٹائے؟ بڑھائے. جتنے لوگ بیٹھے ہو، یہ جو کلب آباد ہوتے ہیں، یہ کون جاہل لوگ آباد کرتے ہیں؟ یہ جو کلب آباد ہوتے ہیں شام کے ٹائم ہو، یہ جاہل لوگ آباد کرتے ہیں، یہی تعلیم یافتہ لوگ آباد کرتے ہیں نا. دنیاوی تعلیم اچھے اچھے سامان بنا سکتی ہے، اچھے انسان نہیں بنا سکتی. اچھے انسان بنائے گی تو محمد عربی کی تعلیم بنائے، اس سے اچھے انسان. میرے نبی نے جب وہ تعلیم دی، جو تعلیم آج یہاں مدارس میں دی جا رہی ہے، یہ بھی بچیوں کا مدرسہ ہے، یہاں بچیاں پڑھ رہی ہیں، وہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں. میرے آقا نے جب یہ تعلیم دی
اور قرآن کا رنگ چڑھایا اس معاشرے پر. کون سا معاشرہ تھا؟ دور جاہلیت. کیا نام تھا اس کا؟ دور جاہلیت. شرک عام ہے، کفر عام ہے، قتل عام ہے، سود خوری عام ہے، زنا عام ہے، شراب نوشی عام ہے، الحاد ہے، ظلم ہے، لڑکیوں پر عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے جس معاشرے میں. میرے نبی نے قرآن کا رنگ، قرآن کی تعلیم کا رنگ چڑھایا. کتنے لوگ میری بات کو سمجھ پائیں گے؟ جس دور کا نام تھا نا دور جاہلیت، 23 سال کے بعد میرے نبی نے کہا خیر القرون کرنی، خیر القرون کرنی، سب زمانوں میں سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، جس میں ابو بکر رہتا ہے، جس میں فاروق اعظم رہتا ہے، جس میں عثمان ذوالنورین رہتے ہیں، جس میں حیدر کرار رہتے ہیں، جس میں بلال رہتا ہے، جس میں طلحہ و زبیر رہتا ہے. کبھی اس کا نام تھا دور جاہلیت، آج اسی کا نام کیا پڑ گیا؟ خیر القرون. سارے زمانوں میں سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. کبھی لوگ کہتے تھے، میرے پاس وقت نہیں کہ میں تفصیل میں چلا جاؤں، کبھی لوگ کہا کرتے تھے عرب کے بدوؤں کا نام نہ لو. لوگ گھن کرتے تھے، نفرت. وہ لٹیرے، وہ رازن، وہ ڈاکو، ان کا نام نہ لو. میرے نبی نے دینی تعلیم کا رنگ چڑھایا، ایسا انقلاب آیا کہ ان کا نام آج بھی ہماری زبانوں پہ آئے تو زبانیں بے ساختہ پکار اٹھتی ہیں، رضی اللہ عنہم. کبھی لوگ ان کا نام نہیں سننا چاہتے تھے، آج انہی کا نام آتا ہے تو زبانوں پہ کیا لفظ آتے ہیں؟ رضی اللہ عنہ. وہ جو عورتوں کی عزتوں کے ڈاکو تھے، میرے نبی نے قرآن کی تعلیم کا رنگ چڑھایا تو وہ کافروں کی بیٹیوں کی عزتوں کے رکھوالے بن کے اٹھ گئے. حاتم طائی کی بیٹی نے اپنے بھائی کو جا کے کیا کہا تھا؟ یہی معاشرہ تھا نا، یہی لوگ تھے نا. جب حاتم طائی کی بیٹی قیدی بن کے آئی تھی، زیوروں سے لدی ہوئی تھی، اس کا بھائی عدی میرے نبی کے خلاف کمانڈر تھا اس اپنے لشکر کا، وہ بھاگ گیا، بہن گرفتار ہو گئی. میرے آقا کی خدمت میں آئی، میرے آقا نے اس کے سر پہ اپنی چادر ڈالی اور فرمایا تم عظیم باپ کی بیٹی ہو، مانگو مجھ سے کیا مانگو. اس نے کہا رہائی. فرمایا صرف رہائی؟ نہ، اپنے صحابہ کو ساتھ بھیجوں گا تیرے گھر چھوڑ کے. صحابہ ساتھ کیے، یہ گھر پہنچی. عدی دیکھ کے حیران ہو گیا، تیرا نام تو قیدیوں کی لسٹ میں تھا، تو یہاں کہاں؟ اس نے کہا محمد نے رحم کر دی صلی اللہ. اس نے کہا تم ان کے پاس گئی تھی؟ میرے نبی کا نام تو بڑا تھا، چاہے وہ مخالف تھا، بعد میں اللہ نے اسے بھی ایمان کی توفیق دی. تو ان کے دربار میں گئی تھی؟ ہاں بھیا میں گئی تھی. اس نے ایک سوال کیا، کہتا ہے کیف وجدت محمدن و اصحابہ، تو نے محمد کو اور محمد کے یاروں کو کیسا پایا؟ کیسے لوگ تھے وہ؟ تو بہن نے اپنے بھائی کو جواب دیا میں تجھے زیادہ کیا بتاؤں، بس اتنا اعتبار کر، میری عزت، میری عفت، میری عصمت تیرے گھر میں اتنی محفوظ نہیں ہے جتنی محمد کے گھر میں محفوظ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تو افغانستان میں بھی ایک صحافی عورت کافرہ جو گئی تھی، پھر اس نے ان کا سلوک دیکھا تو پاکستان میں آ کے اس نے اس سلوک کا ذکر کیا، پھر ان کے سلوک کو دیکھ کر اس نے کلمہ پڑھا تھا.
یہ تو یہاں بھی ہوا. یہی تعلیم ہے جو اچھے انسان بنا سکتی ہے. دنیاوی تعلیم اچھے سامان بنا سکتی ہے. کمکمے لگا کے آپ ظاہر کو روشن کر سکتے ہیں، باطن کو روشن کرنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے. وہ محمد عربی کی تعلیم ہی کرے صلی اللہ علیہ وسلم. تو جتنی بچیاں یہاں پڑھ رہی ہیں، میرا اپنا خیال یہ ہے، اور آپ جو آپ کا خیال ہے وہ آپ رکھیں اپنے پاس. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں شاید لڑکوں کی دینی تعلیم کی اتنی ضرورت نہ ہو جتنی لڑکیوں کی دینی تعلیم کی ضرورت. معاشرے نے بہت تباہ کر دی، بے حیائی بہت عام ہو گئی، اس نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کا، ہماری چھوٹی چھوٹی بچیوں کا، اس میں ننگی تصویریں، فوش فلمیں، وہ 9-10 سال کے بچے اور بچیاں دیکھتے ہیں. تو جب ذرائع ابلاغ بے حیائی پھیلانے میں مصروف ہیں، ہر طرف سے بے حیائی ہے، تو ضرورت ہے کہ بچی کو دینی تعلیم سے آراستہ کیا. اسے قرآن کی تعلیم ہو، حدیث ہو، فقہ ہو، وہ حافظہ ہو، قرآن صحیح پڑھتی ہو. یہ جو آج کی بیٹی ہے نا، یہ کل کی ماں ہے. اس کی گود میں آنے والی نسل نے پلنا ہے. ہمارے آنے والی نسل اس کی گود میں پلے گی. یہ گود اگر دیندار ہے نا، اس کی گود میں پلنے والے بچے بھی کیا ہوں گے؟ دیندار ہو. ہمارے پڑوس میں ایک بچی تھی، حافظہ ہو گئی، پھر عالمہ ہو گئی، پھر اس نے BA کر لیا، پھر اس کی شادی ہو گئی. اگلے دن ہمارے گھر میں آئی تو اس کے ساتھ اس کی ایک بیٹی تھی 9 سال. تو مجھے کہنے لگی، استاد جی یہ حافظ ہے. سبحان اللہ. کبھی میں اس بچی کو دیکھوں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ 9 سال کی بچی بھی پورے پردے میں. کہتی ہے ان کے برقعے میں مکے سے لائی ہوں، اور ان بچیوں کے ایما پہ لائی ہوں. ان بچیوں نے خود کہا ہے کہ اور کوئی تحفہ نہیں لانا، ساڑھے برقعے لے کے. میں اس 9 سال کی بچی کو دیکھوں، پھر میں اسے کہوں یہ حافظہ، اسا کیا حافظہ، ساتھ سکول بھی. کہتی ہے میں اس نو آپ گھر حافظہ بنایا. میں خود حافظہ تھی، اس کو بھی حافظہ بنا. تو میرے تعجب کو دیکھا تو کہنے لگی استاد جی تعجب نہ کرو، میری وڈی دھی بھی حافظہ، اس کو بھی میں نے حفظ کروایا. میرا بیٹا بھی حافظ ہے، اس کو بھی میں نے حفظ کروایا. یہ ہے نا مزہ کہ وہ بچی حافظہ ہو، اس کی گود میں پلنے والی جو نسل ہے ہماری وہ دیندار ہوگی. بس آخر میں ایک بات کہہ کے ختم کر دیتا ہوں. ہم حضرت حسن کی بڑی تعریف کرتے ہیں، حضرت حسین کی بھی بڑی تعریف کرتے ہیں. کہو رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی تعریف کرتے. خدا گواہ ہے حضرت حسن نے خلافت کی قربانی دے کر مومنوں کی 2 جماعتوں کے درمیان جو صلح کروائی نا، تاریخ عالم میں اس کی مثال کوئی. آپ اس کی تہ میں کبھی اتریں. عہدہ چھوڑنا سوکھا، کون چھوڑتا ہے عہدے؟ زکات کمیٹی دا بندہ ممبر بن جائے نا، وہ نہیں چھڑدا. مسجد کمیٹی دا صدر بندہ بن جائے، وہ نہیں چھڑدا. عہدہ چھوڑنا. یہ جو سوسائٹیاں آپ بناتے ہیں، ویلفیئر سوسائٹیاں، ان کے جو عہدے دار ہوتے ہیں، کون ہے ان کو چھوڑو عہدہ؟ نہیں چھوڑتے. جماعتوں کے جو عہدے دار ہیں چھوڑتی ہیں.
نہیں چھوڑتے. اور حضرت حسن نے حکومت کی قربانی. اللہ اکبر. سمجھو بھائی اتنا ہی فوج ان کے پاس ہے، پولیس ان کے پاس ہے، بیت المال ہے، کئی صوبوں کی حکومت ہے، اور وہ کہتے ہیں میرے مستعفی ہونے سے اگر مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح ہو تو حسن اس کے لیے تیار، خلافت چھوڑ. یہ بڑا ایثار ہے. اللہ ان کی قبر منور کو اتنی رحمتوں سے بھر دے جو گنی بھی نہ جا سکے، گنی بھی نہ جا سکے. ہم آج بھی تعریف کر رہے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تعریف کرتے ہیں، دونوں کی لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں. لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ پلے کس کی گود میں تھے؟ ماں کون تھی؟ سیدہ فاطمہ. ماں سیدہ فاطمہ ہونا پھر اولاد حسنین کریمین جیسی ہو، گود کا اثر ہے نا. ہمارے ہاں اس طرف توجہ نہیں دی جاتی دین کی طرف. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیرا دے رہے ہیں، سحری کا ٹائم ہوا نا تو ایک گھر سے آواز آ رہی ہے. ایک بوڑھی کہتی ہے اپنی بیٹی کو آج بکریوں نے دودھ تھوڑا دیا ہے، خریداروں نے تو آنا ہے، دودھ لینے والوں نے، اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دے. اور بیٹی جواب میں کہتی ہے اماں امیر المومنین نے منع کی. اس کو کہتے ہیں حکومت کی ریٹ. یہ ہوتی ہے حکومت کی ریٹ. چار دیواری کے اندر بھی لوگ کہتے ہیں نہیں امیر المومنین نے منع. بوڑھی عورت نے کہا امیر المومنین دیکھ رہا ہے. بیٹی کہنے لگی امیر المومنین نہیں، اس کا رب دیکھ رہا. حضرت عمر نے مکان پہ نشان لگا، گھر آئے، اہلیہ کو جگائے، فرمایا بیٹا جوان ہو گیا تے میں رشتہ ویکھ کے آئی کہ کون آ کے دودھ ویچن والے. آدھی دنیا کا فرما روا فارس اور روم اس کا نام سن کے کانپتے ہیں. وہاں شادی ہوگی؟ فرمایا ہاں یہیں ہوگی. اسی کی نسل سے عمر ابن عبدالعزیز پیدا ہوئے. اللہ کرے یہ بچیاں جو یہاں پڑھ رہی ہیں عملی زندگی میں اللہ انہیں کامیابیاں عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی